تو یاد رکھیے گا بہت ضروری یہ ہے، یہ ہماری ویل بینگ کے لیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں نا تو ہمیشہ اس کو جنرل رکھیں. اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے سب سے، ٹھیک ہے نا. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اسپیسیفک بھی ہونا ہے، جیسا کہ ہم استخارے کی دعا کے اندر اسپیسیفک ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے کر دے، ورنہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے. یعنی وہاں پہ بھی ہم یہ چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہ ہو، اور ہم اس چیز کو بھی ایڈمٹ اور ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں اللہ اتنے قادر ہیں کہ وہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر سکتے ہیں اور مجھے راضی بھی کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر. کیونکہ استخارے کی دعا کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اللہم ارضنی بہ او رضنی بہ، اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دے اس کے اوپر، میرے دل کو ٹھنڈا کر دے. اصل چیز تو دل کا اطمینان ہے نا. انسان کو بعض اوقات چھوٹی سی چیز پہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، بعض اوقات بڑی چیز پہ اطمینان نہیں ہوتا. تو انسان جب یہ کرتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا انسان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ برداشت ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے کہ انسان جو ہے اگر بعض اوقات وہ اسپیسیفک چیز نہ ملے تو انسان پھر بھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں کئی دفعہ شادیوں کے معاملے میں بہت زیادہ، اور یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بہنیں بھی بھائی بھی، کہ اللہ مجھے اسپیسیفک اس بندے سے بیاہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے آپ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بالکل مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا. لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ اللہ کو یہ بھی کہیں کہ اللہ اگر کوئی اس سے بہتر ہے، اللہ کوئی بہتر ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ مجھے عطا کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کر دے ہمارے لیے. مطلب آ جا کے ہماری کنڈی کدھر اٹکی ہوئی ہے؟ ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے کہ کوئی ملے. یاد رکھیے گا یہ آپ کی اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ نا بعض اوقات بندہ جب اتنا زیادہ فکسیٹڈ ہو جاتا ہے نا کسی چیز پر، پھر وہ اگر چیز دنیا کی کسی چیز کے بارے میں اتنا فکسیٹڈ نہیں ہوتی، یہ ناپسند ہے. یہ حد سے بڑھنا ہے دعا کے اندر ایک فارم ہے، اور اس سے انسان تکلیف کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میرے بندے جو تو مانگے گا میں وہی چیز عطا کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دعا قبول کروں گا، یہ کنڈیشنز پوری کر جو میں نے ذکر کی ہیں، وہ دعا قبول ہو جائے گی. لیکن دعا کی قبولیت کے 3 مطلب ہیں. لیکن جب آپ بہت زیادہ فکسیٹڈ ہو جائیں گے نا، پھر نقصان کیا ہوگا؟ پھر آپ کے لیے دنیا کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں پوری زندگی پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں اس بات پہ، اللہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے کسی اور سے شادی بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ یہی ضروری ہے. میری خوشی، میرا اطمینان، کہتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، وہاں پہ بھی یہ ہو جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای. تو یہ دل کے معاملات ہیں. یاد رکھیے گا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے، خیر کے لیے ہمیشہ کبھی بھی کسی چیز پہ اتنا فکسیٹ نہیں. تو جب بھی مجھ سے کوئی بھائی یا بہن پوچھتا ہے نا کہ اللہ پھر اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں میرے لیے، میں کہتا ہوں پہلی بات ہے یہ جو آئیڈیا ذہن میں رکھنا، بھائی اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جن بھی بنا سکتے ہیں، جانور بھی بنا سکتے ہیں نا. بنانے کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کے اندر اصول رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصول رکھے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تجھے آزماؤں گا میرے بندے. اب اس کے لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی خیر و بلائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر مانگیں. اللہ تجھے پتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، تجھے پتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان اور خوشی کہاں سے ہوگی، اللہ مجھے وہ عطا کر. اگر اس میں تو اللہ مجھے یہ دے دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ مجھے کسی اور چیز کو بہتر دے. اس سے پتہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل مطمئن ہوگا. جب آپ سے وہ چیز چھن جائے گی نا، آپ کو اللہ تعالیٰ پر کبھی اس طرح کی ناراضگی نہیں ہوگی جس طریقے سے بعض اوقات لوگوں کو رہتی ہے. کیونکہ انسان کو پھر یقین ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے دعائیں مانگی ہیں، یقین اب اللہ نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے نا، کیونکہ وہ فیصلہ میرا تھا، یہ فیصلہ اللہ کا، اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اور یہی انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی.